کیا بات ہے زبردست جی، کتابوں کی بات ہو رہی ہے، مائی فیوریٹ ٹاپک. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب آپ باہر نکلیں، جائیں، سوچیں، سرچ کریں گوگل پہ، لائبریری کہاں کہاں ہے کراچی میں، تو بہت کم آپ کو جو ہے لائبریری لیکن لائبریریاں ہوں بھی تو لیکن وہاں پر لوگ جاتے نہیں بیکاز وہ ظاہر ایک سوسائٹی کا ایک رجحان ہوتا ہے، وہ پنپا ہی نہیں تو پھر. لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بازار موجود ہیں جہاں پر بکس اویلیبل ہیں، چیپ پرائسز پہ اویلیبل ہیں، اور پڑھنے والے جو ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہی بات اشفاق نے جو کہی کہ رجحان نہیں ہے. اس رجحان کو بڑھانے کے لیے زبردست کام یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ موبائل لائبریری ہوگی تو الٹیمیٹلی لوگ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. موبائل لائبریری یعنی کہ جو چلتی پھرتی سواری والی. ویسے اس حوالے سے یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پر ذوق ہو. کراچی میں آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک اب جو ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں نا اشفاق، وہاں پہ جو چیز سامنے ہے نا بس وہی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم کسی چیز کو کھوج نہیں رہے، ہم ریسرچ نہیں کر رہے، بیکاز ایپس نے، موبائل ایپس نے، انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے ہر چیز اتنی آسانی. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ اختلافی رائے یہ رکھتا ہوں کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک ہے، یہاں پر اسٹریٹ لائبریریز قائم کی گئی تھی راولپنڈی میں، اس کو یا کہیں پہ لوٹ لیا گیا. ایفرٹ آپ کو سامنے آپشنز آ رہے ہیں تو پھر آپ بس پک اینڈ چوز کریں گے. دیٹس اٹ. سیم گوز ود دا فٹنس اینڈ سیم گوز ود دا اسٹڈی. آپ دیکھیں، آپ کو سننا ہوتا ہے. آئی ہیو سین یو ڈوئنگ اٹ. ریڈنگ آپ الگ کرتی ہیں، جو آڈیو آپ کی وہ ہوتی تھیں وہ الگ ایک ہوتا تھا، بکس ان کا الگ سلسلہ ہوتا تھا، بیکاز یو ہیڈ دیٹ تھنگ نا. تو باقی ہر کسی کو میں نہیں ہوتا. یہ جی اور لیکن اب ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں موبائل لائبریری یعنی کہ سواری لائبریری یا اسے چلتی پھرتی لائبریری کہیں، یہ سواری جو لائبریری ہے خواتین اور بچوں کو، چلیں خواتین بچوں کو ظاہر ہے وہ زیادہ گھر سے دور نہیں جاتے، گھر کے دروازے پر علم دینے کے مشن پر گامزن ہے. لاہور میں اس طرح کی موبائل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. لیکن اب زبردست بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں خدمات انجام دے رہی ہیں. بلوچستان سے لے کے پنجاب اور دیگر علاقوں میں ریموٹ ایریاز میں یہ تخلیقی سوائی لائبریریاں تعلیمی سہولت سے محروم خواتین اور بچوں کو ان کی گھر کی دہلیز پر اس طرف راغب کر رہی ہیں کہ کتاب پڑھیں، کتب بینی کریں. زبردست. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او تخلیقی سواری لائبریری آمنہ کاظمی صاحبہ. تھینک یو سو مچ آمنہ فار بینگ ود اس. یہ ظاہر ہے کہ میں اور صدف جو بات کر رہے تھے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر شوق ہے، ذوق ہے، لیکن ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے، اویلیبلٹی کا ایشو ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ سب کچھ اویلیبل ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ ان کی ول کا ایشو ہے. آپ اس ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی، آپ نے بڑی ایک اہم مدعے پہ بات کرنی شروع کی ہے. تو دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. ول ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ول کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو پہلے کتاب سے دوستی کروانی پڑتی ہے بچوں کی، یا ان کو ایسی مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جائے شروع سے ہی، ارلی ایئر سے ان کو عادت ڈالی جائے کہ وہ کتاب سے دوستی کریں، کتاب سے پڑھنے کا شوق رکھیں. تو ہمارا جو کام ہے، ہمارا مقصد ہے، اس میں مین بات تو یہ ہے کہ ہم ان بچوں تک کتابیں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں تک میسر نہیں ہے. مین تو یہ مشن ہے. لیکن جن کو میسر ہیں ان کی بھی دوستی کرواتے ہیں. لاہور میں بھی ہماری لائبریری ہے، اور لاہور کے علاوہ ہم 6 کے 6 پروونسز میں کام کر رہے ہیں. گلگت میں بھی ہے، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہماری اونٹ لائبریریاں ہیں، بس لائبریری ہے، رکشا لائبریریاں ہیں، بک بائکس ہیں. 18 موبائل لائبریریز ہیں مختلف قسم کی، جو مختلف علاقوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں چل رہی ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح، مجھے یہ بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہیں. ان کا انٹیریئر بڑا خوبصورت ہے، سو کلرفل، اور جو کہ آپ دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانا، یو فیل گڈ. یہ کیا آپ نے جیسے خود بھی کہا اونٹ ہے، کہیں پر رکشا ہے، سو یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ کیا ان کے ٹائمنگز ہیں؟ کیا ان کے اسپاٹ ہوتے ہیں؟ اور لوگ کیسے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ گھر کی دہلیز پہ کیسے پہنچیں گی یہ کتابیں؟ ہمارے جتنے بھی موبائل لائبریریز کے ماڈل ہیں وہ اس طریقے سے چلتے ہیں کہ ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نیڈ انالیسس کی بیس پہ کہ کس کمیونٹی میں ضرورت ہے، کتنے بچے ہیں، جیسے گاؤں، کون کون سے گاؤں ہیں جہاں پر ہوں گے. تو مختلف پروونسز میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے الگ الگ امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں، کیونکہ ہمارا آفس تو لاہور میں ہی ہے، لیکن ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ایجوکیشن سیکٹر میں یا بچوں کی لائبریریز کے لیے. تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے
پہلے ہم کمیونٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ولیجز دیکھتے ہیں گاؤں کون کون سے ہیں, کہاں پر جا سکتے ہیں, پھر وہاں پہ بچے کتنے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے. اس کے بعد وہاں پر جیسے اونٹ لائبریری ہے اس کے جاتے ہیں, ایک موبلائزر ہوتا ہے اور ایک کیمل ہرڈر ہوتا ہے, یعنی دونوں اونٹ والا اور ان کو جو لائبریرین ہے وہ ساتھ مل کے جاتے ہیں. 4 سے 5 کلومیٹر کا راستہ ہے جو انہیں پیدل چلنا پڑتا ہے لے جانے کے لیے. اور وہاں پر پہنچ کے پھر بچے جو ہیں ایوریج آپ کہہ لیں 80 سے 100 تو ہوتے ہیں ایک نہ ایک گاؤں میں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اونٹ کے جانے کا جو ایک وہ ان کو ایک تہوار کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے. یہ شروع 2020 میں ہوئی تھی اونٹ لائبریری, لیکن اس کے بعد پہلی ایک تھی اور پھر ہوتی چلی گئی. ان کے بہت پیارے پیارے نام بھی ہیں, روشن ہے, رونق ہے, امن ہے, چراغ ہے, استال ہے. اور یہ بچوں کے لیے بس ان کی دوستی جانور سے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ اس کا آنا, وہاں پر کتابیں لانا. بہت سارے بچوں کے کامنٹس یہ ہوتے تھے کہ انہوں نے ایسی کتابیں پہلے دیکھی ہی نہیں ہیں جن میں تصاویر ہوتی ہیں, کیونکہ کہانیاں شروع جب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو جو پکچر بکس ہیں وہ بچوں کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ ایک ویژول سٹوری بنانا سیکھیں. کتاب سے مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ کرایا جاتا ہے, پپٹ شوز کرائے جاتے ہیں, تو ہم پپٹ تھیٹرز بھی دیتے ہیں ساتھ پورٹیبل, ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں ٹیچرز کو, لائبریرینز کو, وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. چلیں جی, یہ کار خیر جاری رکھیے, اللہ اس کو آپ تھینک یو سو مچ, لازمی طور پر زبردست انیشیٹو.